بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نہایت رحم دل اور اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا تھا۔ اس کی ایک ملکہ تھی جو کہ بہت بے حد حسین و جمیل اور خدا ترس تھی۔ وہ ملک کا نظام چلانے کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق بادشاہ کو رعایا کی فلاح و بہبود کے بارے میں مشورہ دیتی اور بادشاہ ان پر عمل بھی کرتا تھا کیونکہ وہ بہت سمجھدار تھی۔ اللہ نے انہیں چاند سا بیٹا عطا کیا تھا، اس کا نام شہزادہ عدنان تھا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ ابھی صرف 10-11 سال کا ہوا تھا۔ وہ بہت سمجھدار تھا۔ وہ پڑھائی لکھائی میں بہت دلچسپی رکھتا اور وہ اپنے دوسرے ہم عمر بچوں کے برعکس کھلونوں سے زیادہ کتابوں میں دلچسپی لیتا۔ بادشاہ کو اس کی دلچسپی کا علم تھا، اس لیے وہ دور دراز کے ملکوں کی قصے کہانیاں کی کتابیں منگواتا، اس کو دیتا اور شہزادہ اس کتابوں کو بڑی دلچسپی سے پڑھتا تھا۔ اس کتابوں کو پڑھنے سے اس کی عقل اور شعور میں اضافہ ہوتا اور اس کی طرح طرح کی معلومات بھی ملتی۔ شہزادہ عدنان کے استاد اسے مختلف مضامین پڑھاتے اور ذہانت اور عقل مندی سے بہت خوش تھے۔ شہزادہ عدنان میں ایک بہت اچھی بات یہ بھی تھی کہ اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی تو وہ سوال پوچھنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے استاد جب بادشاہ کے شہزادے کی علم و حکمت سے لگاؤ کی باتیں بتاتے تو شہزادہ بھی بہت خوش ہوتا۔ پڑھنے لکھنے والے بچوں سے سب ہی بہت خوش ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روز سپہر کے وقت شہزادہ استاد سے پڑھا کے رخصت ہوا تو بادشاہ باغ میں آ کر بیٹھ گیا۔ باغ میں پودوں کے رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے، درختوں پر حسین و جمیل پرندے چہچہا رہے تھے اور ان کی آوازیں کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ شہزادہ باغ میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ اتفاق سے دربار کا وقت بھی ختم ہو گیا اور بادشاہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا باغ میں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادہ عدنان وہاں بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے کہ وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ اس نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ چپ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ اس کی آواز سن کر شہزادہ عدنان چونک گیا اور وہ دوڑ کر بادشاہ سے لپٹ گیا۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا منہ چوما اور استاد کے چلے جانے کا پوچھا۔ آج انہوں نے کیا پڑھایا تھا؟ شہزادے نے جواب دیا، اچھا ابا حضور، آج میں نے امیر اور غریب لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھایا ہے۔ غریب لوگوں کی زندگی کے بارے میں دل سن کر میرا دل اداس ہو گیا۔ یہ کہہ کر شہزادہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، ابا حضور، میں خوش ہوں کہ میں ایک بادشاہ کے گھر پیدا ہوا ہوں۔ مجھے ہر طرح کی عیش و آرام میسر ہے، جو میں خواہش بھی کرتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر شہزادے کو بڑا اطمینان ہوا۔ شہزادہ اپنی زندگی سے بہت خوش ہے۔ اس نے کہا، بیٹا ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آؤ اب چلتے ہیں، محل میں ان کی امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ شہزادہ کے بادشاہ کے ساتھ چل پڑا مگر وہ بدستور کسی سوچ میں گم تھا۔ چلتے چلتے اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دوسرے بچوں کی طرح میں کسی غریب گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوا۔ اس عجیب سوال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات کا وہ کیا جواب دیں، اس لیے وہ خاموش ہی رہے۔ اسے خاموش دیکھ کر شہزادے نے کہا، ابا حضور، استاد محترم نے بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور بات بدل دی۔ اب آپ بہت اچھے انسان ہیں، میری تعلیم و تربیت کے بارے میں بہت میرا خیال رکھتے ہیں اور میرے لیے نہایت قابل ذہین اساتذہ مقرر کیے ہیں جو مجھے محل میں آ کر مختلف علوم کے بارے میں پڑھاتے ہیں۔ میں کوئی بھی خواہش کروں تو وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ میں کہیں باہر جاؤں تو حفاظت کے لیے محافظ میرے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو؟ مجھ میں کیا خاص بات ہے جو ان بچوں میں نہیں ہے؟ بادشاہ لاجواب سا ہو گیا۔ شہزادے کی باتوں نے اسے فکر مند بھی کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان باتوں کا کیا جواب دے اور اسے کیسے مطمئن کرے۔ بادشاہ کے ساتھ جو محافظ چل رہے تھے شہزادے کی باتیں سن کر زیر لب مسکرا رہے تھے اور دل ہی دل میں بادشاہ کی بے عزتی سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ بادشاہ خاموش اور سوچ میں ڈوبا محل پہنچا۔ ملکہ نے محسوس کیا کہ وہ فکر مند ہے، اس کے لیے پریشان ہو گئی۔ اس نے پہلے تو شہزادے کو تاکید کی کہ وہ اپنا لباس چینج کر لے، پھر اس کے جانے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آئی اور اسے فکر مندی کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے شہزادے نے کہی ہوئی تمام باتیں ملکہ کو دہرائی۔ اب ان باتوں کو سن کر ملکہ ذرا بھی پریشان نہ ہوئی اور اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، ورنہ اس عمر میں بچے تو کھیل کود میں ہی لگے رہتے ہیں، ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ آپ فکر نہ کریں، میں شہزادے سے اس بات کے بارے میں بات کروں گی اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ اس کے ذہن میں ایسے سوال کیوں اٹھ رہے ہیں۔
بادشاہ کو ملکہ کی بات سے ذرا اطمینان ہو گیا۔ شام کو ملکہ نے شہزادے کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور ساتھ کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس طرح طلب کیے جانے پر شہزادہ عدنان سمجھ گیا کہ بادشاہ نے ان کی باتوں کا تکرار ملکہ سے ضرور کیا ہوگا، اس لیے وہ اپنی ماں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں ساری بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ شہزادہ فوراً بولا، سوائے ایک بات کہ ملکہ نے کہا یہ بات کیا ہے، میں سمجھ چکی ہوں، آپ کے ابا حضور مجھے بتا چکے ہیں، آپ تو مجھے صرف اس بات سے آگاہ کر دیں کہ ان سوچوں سے آپ کا کیا مطلب ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادہ عدنان سنجیدہ ہو گیا اور بولا، امیر حضور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ابا حضور وزیروں کو، امیروں کو اور ان درباروں کے بعد بھی بیش بہا انعام سے نوازتے ہیں، انہیں یہ انعامات اس خوشامد بڑی تعریفوں کے صلے میں ملتا ہے۔ شہزادے کی یہ بات سن کر ملکہ ہکی بکی رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر شہزادے کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سردنش بھرے ہوئے لہجے میں بولی، شہزادہ خاموش رہیے، اپنی عمر کا خیال کیجیے اور بڑوں کے بارے میں اس طرح گستاخانہ خیالات کا اظہار نہ کیجیے۔ ملکہ کی یہ بات سن کر شہزادہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوا اور بولا، امی حضور آپ میری امی ہیں، میں آپ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکتا ہوں۔ ملکہ خاموش ہو گئی اور تشویش بھری نظروں سے شہزادے کو دیکھی جا رہی تھی۔ شہزادے نے جب دیکھا کہ ملکہ بہت سنجیدہ اور فکر مند ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، امی حضور آپ ناراض نہ ہوئیے، مجھے معاف۔ ملکہ نے بڑے شہزادے کو اپنی باہوں میں لپیٹ لیا۔ شہزادہ، امی جان میں غلطی پر تھی، آپ نے تو بہت اچھا کیا جو باتیں مجھ سے کر دی۔ تمام بچوں کو اپنے دل کی بات اپنی ماں سے ہی کر دینی چاہیے۔ دنیا میں ماں سے زیادہ بہتر اچھا دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچے کو صحیح مشورہ دے سکتی ہے۔ اچھا آپ مجھے آسان الفاظ میں بتائیے کہ اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے؟ اس کے ذہن میں ایسے خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ شہزادہ کچھ دیر تک تو سوچتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، امی حضور میں محل کے برجی پر چڑھ کر شہر کا نظارہ کرتا ہوں تو مجھے روزانہ بہت سے بچے بازاروں میں نظر آتے ہیں جو کہ محنت مزدوری میں مصروف ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی جھڑکتا ہے تو کوئی بے عزتی کرتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے اور کوئی مارتا ہے۔ اس کے باوجود وہ بچے محنت مزدوری کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور شام کو چند سکے لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اداس ہو جاتا ہوں۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ محل میں پیدا نہ ہوتا تو میرا بھی ان بچوں کی طرح ہی حال ہوتا، میں بھی محنت مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہوتا۔ یہ کر کر شہزادے عدنان نے ملکہ کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بولا، امی حضور میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں سے کوئی بچہ بھی مزدوری نہ کرے، یہ سب تعلیم حاصل کریں، کھیلے کودے جیسا کہ میں کرتا ہوں۔ تعلیم حاصل کر کے جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب محنت مزدوری کے کاموں کو سوچیں۔ یہ تمام بچے ابا حضور کی سوچنے کی بات ہے کیونکہ وہ لوگ سب ان کی رعایا میں ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر خوش ہو کر لوگوں کو انعام و کرام سے نوازنے کی بارش کر دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ دولت رعایا کی بہتری کے لیے خرچ ہو، جگہ جگہ ہوں اور لوگوں کا یہ دولت رعایا کی بہتری کے لیے خرچ ہوں، جگہ جگہ مکتب ہوں اور ہر بچہ ان میں پڑھے، ان کا تعلیم کا سارا خرچہ سرکاری خزانے سے ہو۔ شہزادے کی یہ باتیں سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دروازے کا پردہ ہٹا اور بادشاہ سلامت نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے ملکہ اور شہزادے کی تمام باتیں سن لی تھی۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے قریب آ کر شہزادے کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے بچوں کی تعلیم اور اس کی مزدوری کروانے جیسے اہم مسئلے کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا، اور نہ ہی ہمیں اس نالائق کسی وزیر نے بتایا کہ نہ کوئی توجہ دلوائی۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی اور ہم غلطی پہ تھے۔ ہم چاہتے تو اس مسئلے پر کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ توڑ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل کئی دنوں کے بعد سوچ و بچار اور صلاحت و مشورے کے بعد اس نے ملک بھر میں جگہ جگہ مکتب بنوائے، ان میں پڑھے لکھے بہترین اساتذہ مقرر کیے۔ اس کے بعد ملک بھر میں منوائی کروا دی کہ آج کے بعد کوئی بھی بچہ مزدوری نہیں کرے گا، لڑکا ہو یا لڑکی، تعلیم حاصل کرنا اس پر لازم ہے اور ان کا حق ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو مکتبوں میں داخل نہیں کروائیں گے انہیں بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہی گرفتار کر لیں گے، جیل میں ڈال دیا جائے گا اور ان کو سزا بھی ہوگی۔ جو والدین اپنے بچوں کو ان سرکاری مکتبوں میں پڑھانے کے لیے بھیجیں گے انہیں فی بچہ ایک اشرفی ماہانہ وظیفہ ملے گی۔ سارے ہی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں۔
اس اعلان نے سارے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی۔ لوگ جھوک در جھوک اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرانے کے لیے ان مکتبوں میں بھیجنے لگے۔ وہ لوگ جھولی پھیلا پھیلا کر اس بادشاہ کو دعائیں دیتے کیونکہ ان کے بچے بازاروں میں اب محنت مزدوری نہیں کرنے جاتے تھے، وہ اب تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ایک روز ملکہ شہزادے کے ساتھ محل کے برجی پر چڑھ کر شہر کا نظارہ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ شہزادہ عدنان بہت ہی خوش نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس نے ملکہ کو اپنی طرف توجہ دلاتے ہوئے بولا، امی حضور دیکھیں، شہر کے بازاروں میں اب کوئی بھی بچہ مزدوری نہیں کر رہا۔ اس کی بات سن کر ملکہ مسکرانے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ سچ ہی تعلیم ہی انسانوں کے حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ بادشاہ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہو۔ جب سب بچے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد عملی زندگی میں داخل جو انہیں پیشہ اپنانا چاہیے، اس میں تعلیم کی وجہ سے خوب کامیابی حاصل کی ہو۔ آس پاس کی حکومتوں کے لوگ اس بادشاہ کے ملک کی ترقی اور حالت دیکھ کر اس کی مثالیں دیتے تھے اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے شہزادے عدنان کا پورا ہاتھ ہے۔ دوستو، یہ ہوتی ہے نیک دل شہزادے اور نیک دل حکمران کی باتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسے محنت مزدوری کے کاموں سے ہٹائے اور کوئی نیک دل رحم بادشاہ ہمارے اوپر بھی بھیجے۔